اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فیض و برکات سے نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کریں تاکہ میری جو کوششیں ہیں مجھے ان کا اندازہ ہو سکے کہ کتنی سیدھی راہ پہ چل رہی ہیں۔ ہمارے پاس ایسے عجیب قسم کے مفروضے دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ اساتذہ کرام کو کے ساتھ جو ہے وہ معزز لکھا جائے، معزز اساتذہ کرام، اور کبھی ہم استاد کو عزت دو کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، اور جتنا جو ہے وہ بے توقیری استاد کے رتبے کی ہمارے ملک میں ہوتی ہے شاید ہی کہیں پہ ہوتی ہو۔ میں نے اپنی پوری لائف میں، جرنلسٹک لائف میں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی استاد آیا ہو اور تھانے کا منشی جب اس کا تعارف ہو کہ یہ استاد ہے تو اسے اٹھ کے کھڑے ہو کے اس کو ساتھ اچھا سلوک کیا ہو یا اس کو اسپیشلی کو کرسی دینے کی کوشش کی ہو۔ لیکن کتابوں میں اور اخبارات میں اور میٹنگز میں یہ سارا کچھ چلتا ہے کہ استاد بہت قابل عزت ہیں۔ حقیقت میں استاد قابل عزت ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے وہ عزت نہیں دی جاتی جو ہونی چاہیے۔ تقاریر میں بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ اساتذہ کرام بچوں کو تقاریر کے لیے جب تیار کرتے ہیں تو وہ کوئی ٹیچرز ڈے ہو، دوسرا تیسرا کوئی ایسا دن ہو تو وہ بچوں کو بڑا اچھا تیار کرتے ہیں، اور بچے جو ہیں اساتذہ کرام کی جو تعریف ہے اس میں کلابازیاں کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہی میرا خیال ہے کہ اساتذہ کرام کا سرمایہ ہے۔ باقی ان کے لیے ہماری حکومتوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دینے لگا ہوں، اور حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسی میں خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں جسے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس چلے گئے ہیں، لیکن ہم انتظامی معاملات میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی ایپ ایجاد کر لی جس میں ہم چھوٹی بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں اور دیتا رہتا ہوں، لیکن ایسا ہے کہ ایک ای ٹرانسفر کے حوالے سے ایک ایجاد کی گئی ایپ ہے یا جو معاملات ہیں کہ جی اساتذہ کرام کی جو ٹرانسفر ہے وہ ہوا کرے گی۔ اب ہوا کیا کہ بہت سارے اساتذہ کرام نے اپلائی کیا۔ میرے پاس ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے، بہت سارے اساتذہ کرام ایسے ہیں جو بالکل ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور ان کے سکول کی جو پوسٹنگ ہے ان کے گھر سے 50 100 کلومیٹر دور ہے اور ان کو روزانہ آنا جانا پڑتا ہے۔ مان لیتی ہیں یہ سلوگن میں نے سیالہ کالج میں دیکھا تھا لکھا ہوا کہ نوکری چھوڑ دو یا مجبوری، لیکن ایک چیز اگر آپ سہولت دے رہے ہیں تو پھر اس پہ عمل درآمد بھی تو ہونا چاہیے۔ اس میں نوکری اور مجبوری والا چکر تو کوئی نہیں ہے، آپ دے ہی نہ سہولت تاکہ اگلوں کو پتہ ہو کہ ہمیں یہ سہولت نہیں ملنی ہے۔ یہ لسٹ ہے جی 7811 اساتذہ کرام کی، یہ پورے پنجاب میں سے ہیں، اٹک میں سے، راولپنڈی، لاہور، شیخوپورہ، یعنی کہ سارے لیا میں سے بھی ہیں، یعنی کہ پورے ہی پنجاب میں سے وہ لوگ ہیں۔ 7811 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ٹرانسفر کے لیے اپلائی کیا اور میرٹ پہ ان کی ٹرانسفر کے آرڈرز جنریٹ ہو گئے۔ یہ جو ہے یہ ہوئے تھے جی 29 ستمبر کو 29 ستمبر کو ان کی جو ہے ایکسپائری ڈیٹ تھی کہ یہ آرڈرز ایکسپائر ہو جائیں گے۔ اچھا، ان میں سے جو ہے نا 1500 ٹیچرز ایسے تھے کہ ان کے ٹرانسفر کے ساتھ ایک شرط لگائی گئی تھی، ایک کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ یہ لوگ اس وقت اپنے اسکولوں میں سے ریلیو ہوں گے، یعنی اپنے اسکولوں میں سے روانگی کریں گے اور دوسرے اسکولوں میں اپنی آمد ڈالیں گے، وہاں پہ جوائن کریں گے جب ان کی ریلیور جو ہے، ان کا جو ریپلیسمنٹ ہے وہ آ جائے گی۔ اب یہ وقت چلتا رہا اور پھر جو ہے یہ ان کے ریلیورز کے آرڈرز بھی آ گئے۔ ان کے ریلیورز جب آرڈر آ گئے تو یہ خوش ہوئے کہ جب ہم ریلیو ہو جائیں گے، اور ان آرڈرز میں ان کو میسج بھی دیا گیا کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ اپنی جائے تعیناتی چھوڑ دیں اور نئی جائے تعیناتی پہ چلے جائیں۔ اور یہی چیز جو ان کے ریلیورز آئے تھے، جو ان کی ریپلیسمنٹ آئی تھی اساتذہ کرام کی، ان کو کہا گیا کہ جی آپ اپنی جو ہے موجودہ جو پوزیشن اس کو ختم کریں اور نئی جگہ پہ آپ جا کے چارج لے لیں۔ پھر ہوا یہ کہ جی اس میں
یہ کو 1500 لوگ تھے، اور جو ہے وہ 2 دن بعد جو ہے وہ آرڈرز وڈرا کر لیے گئے، گورنمنٹ نے وڈرا کر لیے، اس آرڈر کو ختم کر دیا۔ یہ مطلب ایک عجیب بات ہے کہ آپ نے ایک سہولت دی اور آپ نے پھر سارا کچھ کر کے ان کو وڈرا کر لیا، لیکن اگلے 2 دن بعد دوبارہ وہ آرڈرز جنریٹ ہو جاتے ہیں اور لوگوں میں خوشی آ جاتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری سنی گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا ہوا کہ جو ریلیورز تھے ان کو ریلیو نہیں کیا گیا، اور جو جن لوگوں نے جانا تھا، ظاہر ان کے ساتھ کنڈیشن لگی ہوئی تھی کہ جب وہ آئیں گے تو آپ کو جو ہے ریلیو کر دیا جائے گا، نہ وہ ریلیورز آئے، ریپلیسمنٹ آئی، اور نہ یہ لوگ گئے۔ اب اساتذہ میں بے چینی پہلے ہی بہت بے چینی ہے، کہیں پہ ان کی سروس سٹرکچر کا مسئلہ ہے، پینشن کا مسئلہ ہے، این جی اوز کو پرائیویٹائزیشن والے معاملات میں بہت سارے اساتذہ کرام کے بہت سارے ایشوز ہیں۔ سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ ان کی بے توقیری ہوتی ہے، ان کی سنتا کوئی نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی ایسا لائے عمل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے جس سے اساتذہ مطمئن ہو کے آنے والی نسلوں کو جو پڑھا رہے ہیں، جو ان کا جو فرض ہے وہ جو ادا کریں، وہ اچھے طریقے سے اپنے فرائض منصبی ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے، گورنمنٹ ان کو کوئی تسلی تشفی دینے میں بری طرح ناکام ہے۔ رانا صاحب جو ہیں، جو ہمارے سکندر صاحب جو ہیں، ہمارے پنجاب کے جو منسٹر ہیں ایجوکیشن کے، کافی ایکٹیو آدمی ہیں اور بڑے جو ہے دلیر آدمی ہیں، لیکن شاید ان کے نیچے جو بیٹھا ہوا عملہ ہے، پتہ نہیں ان کو کیا سب بچے کی رپورٹ دیتا ہوگا، یا وہ یہ چیزیں دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں، لیکن یہ ہو رہا ہے کہ اساتذہ کرام کو ہر لحاظ سے ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو ان کی جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ذہنی طور پہ آزاد ہی نہیں کیا جا رہا۔ اب یہ جو ہے کوئی مطلب اس میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس میں خواتین بھی ہیں اور وہ اپنے گھروں سے بہت دور ڈیوٹی کرتی ہیں۔ خواتین کا مسئلہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، جب لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا ہے تو ہراسمنٹ ہے، گلی محلے میں سے گزرنا ہے ہراسمنٹ ہے، لیکن ان کے لیے بھی یہ چیزیں ابھی نہیں ہوئیں، ان کے بھی اپلائی کیا، میرٹ پہ آئیں، لیکن ابھی تک وہ ریلیو نہیں ہو سکی ہیں، نئی جگہ پہ نہیں جا سکی ہیں۔ اب 16 اکتوبر کو جو ہے دوبارہ ایک آرڈر جنریٹ ہوتا ہے، اور اس میں نا یہ 14 اکتوبر یہ ہے جی، جو اساتذہ ہیں ان کے لیے 14 اکتوبر کو، یعنی کچھ لوگوں جن کی تعداد کوئی 4-5 ہزار کے قریب ہے، ان لوگوں کے دوبارہ آرڈرز جنریٹ ہوتے ہیں، اور وہ یعنی کہ ان کی ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے اور وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی دوبارہ جو آرڈرز آئے ہیں ان میں ریپلیسمنٹ والا بھی معاملہ نہیں ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ ہی آرڈر کر دیا، ان کے ساتھ کنڈیشن بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ جن لوگوں نے میرٹ پہ اپلائی کیا اور وہ ان کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ کنڈیشن لگائی گئی، اور کئی لوگوں کے ساتھ کنڈیشن لگائی ہی نہیں گئی، اور ان کے آرڈرز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے، تو یہ کون سا میرٹ بنتا ہے؟ اس پہ قلم کون اٹھائے گا؟ اس پہ آواز کون اٹھائے گا؟ میں اور آپ ہی اٹھائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ آواز بلند کریں، اور سچی بات یہ ہے، ہمیں کئی جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز ہیں ان سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، وہ بالکل دلچسپی نہیں رکھتے ہیں کہ اساتذہ کرام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اساتذہ کرام کو سمجھتے ہیں کہ یہ خود ذمہ دار ہیں۔ کئی جگہوں پہ اساتذہ کرام کی غلطیاں بھی ہیں، غلطیاں اس لیے ہیں کہ جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ اس وقت نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے مجھے سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کہ چلیں باہو کر کو نوکری تو مل جائے، لیکن ایسے بڑے ریئر کیسز ہیں۔ انتظامی معاملات میں بیٹھے ہوئے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوں، ڈویژنل لیول پہ ہوں، ان کو ان معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اساتذہ کرام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیٹیں پکی ہیں، بے شک اسی شعبے سے گئے ہوئے ہیں، کبھی وہ بھی استاد تھے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سے جو ہے، اگر آپ نے جدت اپنا لی ہے، ٹیکنالوجی کو اپنا لیا ہوا ہے، تو کچھ تھوڑی سی انسانیت کو بھی اپلائی کریں، وہاں پہ اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کریں کہ ہم نے اگر یہ آرڈر کیا ہے تو ہم اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ اسی میں نیک نامی ہے، اور اسی میں دعائیں ہیں، اور اسی میں ہی فردر آپ کی جو ہے وہ ایک بیس بنتا ہے کہ فلاں بندہ، تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں بندہ آیا تھا، اس نے اتنے اچھے کام کیے اور معاملات کو حل کیا۔ بہت ضروری ہے، میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور
ایجوکیشن منسٹر سے بالخصوص جو ہے گورنر صاحب بڑے دمنگ ہیں ہمارے، کہ یہ آپ لوگ ذاتی دلچسپی لیں اور یہ جو معاملات ہیں چھوٹے چھوٹے ان پہ جو ہے وہ اساتذہ کرام کی جو ہے دلجوئی کریں، نہ کہ ان کے اندر مزید جو ہے وہ آپ ان کی جو جس کو کہتے ہیں ڈسکریج کر رہے ہیں، جو ان کے آپ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس سے معاملات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ اب چھوٹی سی مثال ہے کہ اساتذہ کرام جب بھی بیٹھیں گے وہ ایک سر پکڑ کے بیٹھے تو یار ہمارا یہ معاملہ تھا یہ ہوا نہیں ہے، اور وہ آپس میں ڈسکس کرتے رہیں گے۔ بچوں کو پڑھانا خاک ہے جب خود بندہ ذہنی طور پہ خود بھی مطمئن نہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ان اساتذہ کرام کی، ان معزز اساتذہ کرام کی جو آواز ہے، جو معاملات ہیں، وہاں تک پہنچ سکے جہاں پہ ان کو کوئی ریلیف کی توقع ہے۔ بہت خیال رکھیے گا اپنا، اپنے چینل کا بھی، اپنے پاکستان اور ایمان کا بھی۔ بہت شکریہ۔